اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفدیناہ بذبح عظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں، میں نے سورہ صافات کی آیت نمبر 107 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کی صورت میں اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس حوالے سے ہم نے پچھلے جمعہ پر گفتگو کرنی تھی۔ میں صرف یادداشت کے طور پر ان آیات کو ایک بار دہرا دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل عراق سے تنگ آ کر وہاں سے ہجرت کی، اور ہجرت کے وقت فرمایا انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، سیہدین، وہ مجھے سیدھی راہ دکھائے گا۔ اس سے پہلے عراق میں جو کچھ ہوا بہت تفصیل ہے۔ بت پرست لوگ تھے، بت گرم لوگ تھے، اور بہت ساری آزمائشوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈالے گئے اور نکالے گئے، سرخرو ہوئے۔ بالآخر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ معاشرہ سدھرنے والا نہیں ہے، نارے نمرود جب گلزار ہو گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکل آئے اور شام کی طرف سفر کیا۔ فرمانے لگے کہ میں اب رب کی طرف جا رہا ہوں۔ تو وہاں سے شام گئے، پھر یمن، مختلف علاقوں سے مدینہ اور مکہ تک پہنچے، حجاز تک پہنچ گئے، وہاں کچھ عرصہ رہے، اور جب راستے میں پہنچے شام، تو وہاں شام میں پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے انہیں ایک حلیم اور بردبار اور بہت زیادہ صبر کرنے والے بیٹے کی بشارت اور خوشخبری عطا فرمائی۔ دعا کی تھی نیک اور صالح کی، اللہ رب العزت نے بیٹا دیا صبر کرنے والا۔ مطلب کیا ہے کہ صبر صالحیت میں سب سے پہلا اور سب سے آخری مقام۔ کوئی جتنا بڑا عبادت گزار ہو جائے، تہجد گزار ہو جائے، شب زندہ دار ہو جائے، ذکر و اذکار کرنے والا ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، مگر اگر اس کے اندر یہ صبر کا مادہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کچھ ہے مگر صالح نہیں۔ صالح ہونے کے لیے صبر ضروری ہے، اور آج یہ مادہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ ہر نیک عمل جو ہم پر لازم ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، ہر عمل ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے ہیں، مگر ایک کام جو اس سارے عمل کی بنیاد ہے اور صالحیت کی بنیاد ہے، جہاں سے نیکی شروع ہوتی ہے اور جو خود نیکی کی معراج ہے، وہ ہے صبر۔ ہم اس سے کام نہیں لیتے۔ ایک تو یہ ہمیں پیش نظر رہنا چاہیے کہ صبر جس کا زیادہ تر تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے اور پھر اللہ کے ساتھ بھی ہے، لیکن ہم جب مخلوق میں معاملات میں ہوتے ہیں تو اکثر بلکہ ہمیشہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی ذات کے حوالے سے بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کسی آزمائش میں آ جائیں تو بے صبر ہو جاتے ہیں، مگر معاملات میں تو ہم اللہ ماشاءاللہ ہمیشہ ہی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ یہ صبر سب سے بڑی جائیداد ہے ایک بندہ صالح اور بندہ نیک کے لیے۔ یہ سب سے بڑی جائیداد اور سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ ایک تو ہمیں صبر سے ہر حوالے سے معاملات ہوں کہ عبادات ہوں،
اپنے اہل و اقارب ہوں، گھر ہوں، بیوی بچے ہوں، پڑوسی ہیں، دوست ہیں، دشمن ہیں، ہر حوالے سے ہمیں صبر کو تھامے رکھنا چاہیے۔ اور دوسری ایک خاص بات جو ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ ہم پیر خانے میں بیٹھے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، پیران اعظام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، دربار پر بھی اور درگاہ میں بھی حاضری دیتے ہیں۔ جو بے اولاد ہوتے ہیں وہ اکثر یہ دعا مانگتے اور منگواتے ہیں کہ دعا کریں، تعویذ دیں، اللہ کوئی بیٹا دے دے۔ بس یہ ہماری دعا ہوتی ہے، اللہ بیٹا دے دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ بیٹا نہیں دیتا، اللہ بیٹا دیتا ہے نیک اور سارے لوگوں کی دعاؤں سے اور ان کی نسبت سے اللہ رب العزت اولاد عطا کرتا ہے۔ اور اگر اللہ اولاد عطا نہ کرتا تو عراق میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا تو کی ہوگی اولاد کے لیے، شام میں جا کر اولاد کو جو دعا مانگی ہے وہ قبول ہوئی ہے، اس لیے کہ شام انبیاء کا مرکز ہے، اللہ کے نیک اور صالح بندوں کا مرکز ہے، وہاں جب دعا کی ہے تو قبول ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا دعا نہیں کی؟ 90 سال کی عمر ہو گئی ہے تو بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے دعا نہیں کی، مگر جب دعا حضرت مریم کے حجرے میں جا کر کی ہے کہ اے مریم کو بے موسم کے پھل دینے والے، میرا موسم بھی اولاد کا گزر چکا، مجھے بھی اولاد عطا کی، اللہ نے اولاد عطا کی۔ قرآن میں ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کے پاس جائیں، ان سے دعا کرائیں یا ان کی نسبت سے دعا مانگے، اللہ رب العزت دعا قبول کرتا ہے، اولاد نصیب ہوتی ہے، جو کچھ بھی مانگے وہاں سے مل جاتا ہے۔ اور میرا اپنا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ آپ نہ بھی مانگے، اللہ کے نیک بندے کی نسبت ہی کافی ہو جاتی ہے، خود بخود خیرات ملتی رہتی ہے، برکات ملتی ہے، وہ نسبت ہی کافی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں ہمارے جرموں اور ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھنا ہوتا، یار کی نسبت کو دیکھنا ہوتا ہے، اپنے محبوب بندوں کی نسبت کو دیکھنا ہوتا ہے۔ حضرت زکریا نے بھی دعا مانگی، یہاں بھی دعا ہے، اللہ کے پیغمبر ابراہیم نے یہ دعا نہیں مانگی کہ مجھے بیٹا دے، دعا مکمل سنیں کیا ہے، رب ہب لی من الصالحین، نیک بیٹا عطا کر، نیک بیٹا عطا کر، یعنی صرف بیٹا نہیں مانگا، حضرت زکریا نے بھی صرف بیٹا نہیں مانگا، کہا مجھے بیٹا کا عطا کر صالح ہو اور نفس پر قابو پانے والا ہو، نیک اور صالح بیٹا ہو اور نفس پر قابو پانے والا۔ تو ہم جب دعا مانگتے ہیں یا مانگواتے ہیں وہ ادھوری دعا ہوتی ہے، فقیر تو فقیر ہوتا ہے، اس سے جو مانگیں گے وہ دے دیتا ہے۔ آپ نے بیٹا مانگا، بیٹا دے دیا، دلوا دیا، آپ نیک بیٹا مانگتے نیک مل جاتا، آپ صالح مانگتے صالح مل جاتا، آپ والدین کا مؤدب مانگتے وہ ایسا مل جاتا، آپ اسے اللہ کا نیک اور صالح بندہ اور والدین کا ادب و احترام کرنے والا اور عالم اور فاضل اور اللہ کی بارگاہ کا برگزیدہ مانگتے تو وہ ویسا مل جاتا۔ آپ نے صرف بیٹا مانگا سو بیٹا مل گیا، جیسا مانگیں گے وہ تو دے دیتے، وہ آگے دہراتے نہیں کہ ایسا کر لیتے ایسا کر لیتے، یہ باتیں خود دہرانی ہوتی ہیں کہ مولا ایسا عطا کر، تو جیسا مانگیں گے ویسا ملتا ہے۔ تو ہماری دعائیں قبول تو ہو جاتی ہیں، مگر کیونکہ دعا کے آداب نہیں آتے اور مانگنے کا طریقہ نہیں ہے کہ جو چیز مانگ رہے ہیں اسے کس طرح مانگیں اور کیسے مانگیں، کب دعا مکمل ہوتی ہے۔ اولاد کی دعا ہو تو اولاد کی دعا کے لیے بھی اسے جملہ جو نیک اور صالح خوبیاں ہیں ان خوبیوں کے ساتھ مانگیں، ان خوبیوں کے ساتھ مانگیں، اور جب بھی کسی نیک اور صالح کی بارگاہ میں جائیں اس کے واسطہ دے کر دعا مانگیں یا اس سے دعا منگوائیں تو پھر ساتھ یہ کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے نیک اور صالح، والدین کا اطاعت اور خدمت گزار اور ان کا خادم، ان سے محبت کرنے والا اور ہر ایک کا خیال رکھنے والا، دکھیوں کے دکھ بانٹنے والا نیک اور صالح بیٹا عطا کرے۔ جب دعا آپ مکمل مانگیں گے تو اس کی عطا بھی مکمل ہوگی، عطا بھی مکمل ہوگی۔ اور قرآن کریم میں ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں انبیاء نے دعائیں مانگی اور جو مانگا وہی عطا کیا گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، جب خانہ کعبہ کو تعمیر کر لیا
خانہ کعبہ کو تعمیر کر لیا تو دعا کیا مانگی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ 4 چیزیں مانگی، یہ 4 چیزیں مانگی. اللہ رب العزت نے جو اولاد عطا کی مصطفیٰ کی صورت میں، انہیں یہ 4 خوبیاں عطا کر کے بھیجا ہے. جیسا مانگا ویسا رب نے عطا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یعنی جو ابراہیم نے مانگا اللہ نے کہا میں ویسا ہی، اس کے مانگنے کے مطابق ویسا ہی میں نے اسے عطا کر دیا. تو یہ دعا کا ادب یہ ہے کہ آپ دعا جامع کر کے مانگیں، جملہ خوبیوں کے ساتھ مانگیں. اب اللہ سے رزق مانگتے ہیں ہم، وہ رزق تو دے دیتا ہے، نیک اور صالح بندوں کی نسبت سے رزق عطا کر دیتا ہے. ہم جب خود بھی دعا مانگیں تو وہ رزق عطا کرتا ہے، مگر ہم نے اس سے کبھی وہ رزق جو خیر کا رزق ہو وہ کبھی مانگا نہیں. رزق دے دیتا ہے مگر وہ رزق ہمارے لیے وبال جان بن جاتا ہے. کیوں کہ ہم نے صرف رزق مانگا ہے، خیر نہیں مانگی. اس میں تو رزق مل گیا مگر خیر نہیں ملی، خیر نہیں ملی. اسی طرح یہ دعا کے آداب میں پہلا ادب یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگے اسے جملہ خوبیوں کے ساتھ مانگے، اور اس میں جو شر ہے اس شر سے پناہ مانگے، اور جو خیر ہے اس کی خیرات رب سے مانگے. یہ انبیاء کا اور صلحاء کا دعا مانگنے اور منگوانے کا طریقہ ہے. تو اللہ کے محبوب پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ہب لی من الصالحین، مجھے نیک بیٹا عطا کر. کیسا بیٹا عطا کر؟ نیک اور صالح بیٹا عطا کر. تو پھر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فبشرناہ بغلام حلیم، اور پھر ہم نے ایک بردبار، ایک صبر کرنے والا بیٹا اسے عطا کر دیا، اس کی خوشخبری دی. تو جیسا مانگا ویسا رب نے عطا کر دیا. اس سے اگلی آیت کو ہم نے پچھلے جمعہ پر گفتگو زیر بحث لایا تھا کہ جب وہ بیٹا پھر بڑا ہوا، چلنے لگا، تو اللہ کے پیغمبر کو یہ خواب آئی، اور وہ خواب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو سنایا کہ بیٹے میں دیکھ رہا ہوں اذبح ہوگا، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. آگے اب بیٹا نیک اور صالح تھا، ہمارے جیسے اولاد نہیں تھی یا ہمارے جیسوں کی اولاد نہیں تھی. کہا فانظر ماذا ترى، اپنی رائے نہیں تھوپی اس پر، کہا اب تیرا کیا خیال ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے بغیر توقف کے، بغیر کچھ سوچے کہا افعل ما تؤمر، جو حکم ہوا ہے کر گزرو. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے. کیونکہ حلیم پیدا ہوئے ہیں تو پھر صبر کرنے والا پایا. اب یہ سب سے پہلی بار تھی کائنات انسانی میں جب قربانی کے لیے باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے. یہ پہلی بات. اس سے پہلے کبھی کسی باپ نے بیٹے کو ذبح نہیں کیا. یہ اتنی بڑی آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ کائنات میں اس جیسی آزمائش ابھی آئی نہیں تھی. بالکل حیران ہو. وہ عمر ہے جہاں اولاد سہارا بنتی ہے، اور اولاد جب پنپ جائے، جوان ہو جائے، تو اللہ کا ایسے ذبح کر دے. باپ پر کیا گزرتی ہے یہ باپ جانتا ہے، مگر لٹا دیا اور کہا یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم کر دے. فلما اسلما، دونوں جب سر تسلیم خم کر لیا، باپ بھی مان گیا، بیٹا بھی مان گیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو انہیں جبین کے بل یعنی اوندا لٹا دیا گیا. جب لٹا دیا، چھری گردن پہ رکھ دی، ذبح ہونے لگے، آواز آئی. اور یہ اس آواز کا اگر ترجمہ کریں نا، محبت بھرا ترجمہ کریں تو کیا وَنَادَيْنَا وَإِيَّا ابراہیم. ادھر چھری چلنے لگی، ادھر ہم نے کہا بس 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 آگے نہیں چل نہ. ہم نے فوراً ادھر چھری چلی، ادھر ہم نے آواز دی کہ یا ابراہیم، کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچا کر دیا، تو نے خواب سچا کر دیا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں اور نیک اور صالحین کو ایسی ہی جزا دیتے، ایسی ہی جزا دیتے. جب آنکھ کھولی ابراہیم نے تو وہ تو ذبح کر رہے تھے، آواز آئی تو نے خواب سچا کر دیا.
اب ابراہیم کے ذہن میں کیا ہے کہ خواب سچا ہو گیا، یعنی بیٹا ذبح ہو گیا، یعنی بیٹا ذبح ہو گیا، اور ہم نے جزا دی اپنے پیغمبر محبوب کو، ہم نے جزا دے دی۔ مگر جب آنکھ کھولی تو اسماعیل ایک طرف کھڑے ہیں اور دمبا ذبح ہوا پڑا ہے۔ ابراہیم ایک طرف ہے اور دمبا ذبح، اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تو نے خواب سچ کر دکھایا، یعنی تو نے قربان کر دیا اپنے بیٹے۔ مگر جب آنکھ کھولی اور یہ منظر دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ یہ منظر دیکھا تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اللہ نے بچا لیا، مگر یہ ہم جیسے نہیں نا، ہم جیسے وہ اور طرح کے لوگ ہیں، وہ اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جب آزمائش میں ڈالے جائیں اور آزمائش سے بچ جائیں تو پریشان ہوتے ہیں کہ ہم سے کیا خطا سرزد ہو گئی کہ اللہ نے ہمیں آزمائش میں ڈالا نہیں۔ ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے آزمائش سے بچا لیے۔ تو حضرت ابراہیم پریشان ہوئے، اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی کہ پریشان ہو ابراہیم، کیا سبب ہے؟ تو حضرت ابراہیم عرض کرنے لگے کہ باری تعالیٰ میں نے تو اس نیت سے بیٹے کو لٹایا ہی نہیں تھا کہ تو بچا لے گا، کہ تو میں نے تو اس نیت، میرا تو یہ وہم و گمان ہی نہیں تھا کہ تو اسے بچا لے گا، میں تو اسے ذبح کرنے کے لیے لٹا رہا تھا، اور میں نے تو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا، میں نے تو اس کی گردن پہ چھری رکھی تھی، اسے ذبح کرنا چاہتا تھا تاکہ اسے ذبح کروں، اور اس ذبح کرنے پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے بعد مجھے تکلیف ہو اور مجھے مصیبت پہنچے، اور اس تکلیف اور مصیبت پر میں صبر کروں اور تو مجھے اپنے اور قریب کر۔ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ ایسا ہوگا، تیری بات مانی جائے گی، میں مان لوں گا، تو مجھے اور قریب کر۔ یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، مجھے تیری قربت کی جو منزلیں ملنی تھی میں ان منزلوں سے رہ گیا، تو اس لیے پریشان ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم ذرا یہ بات آپ یقیناً پہلی بار سن رہے ہیں، جو اہل علم ہے میں اس نظر رکھتا ہوں کہ سنو گا۔ حضرت شیخ سید محمد عرب رفائی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، جس تصوف کے سلسلے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں چشتی، نقشبندی، سہروردی، قادری، اسی طرح جو دوسرے ممالک ہیں ان میں شاذلی، رفائی، اس طرح بہت سارے مسالک ہیں تصوف کے، رفائی سلسلے کے ہیں، بہت بڑے بزرگ عرب کے، اور بعد میں وہ ہندوستان اور پاکستان آ گئے، اب ان کا مزار لاہور میں۔ وہ تفسیر رفائی میں لکھتے ہیں خود، اور انہوں نے جو بات لکھی ہے تفسیر لکھنے سے پہلے کہتے ہیں کہ وہ بات لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ جب آپ 3-4 صفحے لکھ لیں تو پھر کہیں اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا۔ اکثر ہوتا ہے نا کہ ہم پوری گفتگو کرتے ہیں، لمبی گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ میں یہ کہہ رہا تھا، وہ جو درمیان میں تھا ٹائم ضائع کیا اپنا بھی اور دوسروں کا بھی، وہ ٹائم کدھر جائے گا؟ تو وہ کہتے ہیں وہ تو تفسیر ہی نہیں ہے کہ جب آپ لکھتے 5-6-7 صفحے لکھ جائے، پڑھنے والا پڑھتا جا رہا ہے اور پھر کہے اچھا تو اب اصل موضوع کی طرف آتے، تو یہ کیا ہوا؟ اس لیے وہ تفسیر لکھتے ہیں جو موضوع کے مطابق ہوتی ہے، غیر ضروری باتیں وہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے قرآن کے الفاظ زیادہ ہیں اور تفسیر کے الفاظ کم ہیں۔ ان کی قرآن کے الفاظ یہ زیادہ ہیں، مگر تفسیر دیکھیں تو تفسیر رفائی کے الفاظ کم ہیں۔ انہوں نے بس صرف روایت لکھتے ہیں، کوئی تفسیر لکھتے ہی نہیں۔ جب یہاں پہنچے تو وہ کہتے ہیں، یہ سارا واقعہ وہ بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ تجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ ہم نے کہا تھا نا کہ ہم یہاں سے حج سے محرم کی طرف جائیں گے، کربلا کی طرف جائیں گے، تو یہ کربلا ہے۔ کہا عرض کیا باری تعالیٰ کائنات میں تیرے محبوب محمد کے علاوہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ اس سے پیار کیا جائے، سب سے زیادہ محبوب مجھے تیرا محبوب محمد، تیرا محبوب محمد۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے تجھے خود اپنی ذات سے زیادہ پیار ہے یا اس سے زیادہ پیار؟
تو عرض کرنے لگے باری تعالیٰ جب محبوب ہی وہ ہے مجھے میری ذات کی کیا حیثیت، مجھے تو اسی سے پیار۔ تو جانتا نہیں خانہ کعبہ میں نے تعمیر کیا، صبح و شام لگے رہے میں اور میرا بیٹا، اور دعا میں نے اس کی مانگی، دعا میں نے اس کی مانگی، بیٹے کی نہیں مانگی، دوسرے بیٹے کی نہیں مانگی، مگر اللہ رب العزت نے وہ جو دعا مانگی تھی اور وہ جو بیٹا دیا تھا اللہ کی راہ میں، بیٹا دیا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کے بدلے ایک اور بیٹا اسحاق کی صورت میں عطا فرما دیا، یعنی وہ بھی واپس کر دیا اور ایک اور بھی دے دیا، یک نشر دو دے دی، ایک مانگا جب دیا تو دوسرا بھی وہ بھی لوٹا دیا، ایک اور بھی دے دیا حضرت عیسیٰ۔ یہ آگے آیات میں ہے، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، وہ بھی نیک تھا، ایک نیک کی دعا مانگی، ہم نے دو نیک عطا کر۔ ہم بیٹا مانگتے ہیں کبھی نیت کے ساتھ نہیں مانگا کہ نیک اور سارے ملے، تو وہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، پھر وہ ایک رش تو بن جاتا ہے مگر وہ اولاد نہیں بنتی۔ کہنے کو تو اولاد ہوتی ہے، ہمارے کتنے والدین ایسے ہیں جن کی اولادوں کی وجہ سے وہ پریشان ہے کہ نہیں؟ کیوں کہ دعا جو مانگی تھی صرف بیٹا ملے، جیسا بھی۔ میں ادھر دیہاتوں میں جاتا رہتا ہوں پیر صاحب کے ساتھ، تو اکثر یہ معاملہ تو کہتے ہیں پیرا پتر دے دیا جی ابھی ہوئے، ایسا ہوتا ہے نا جی، اب جو جی ابھی ہوئے تو بس پیر جی ہوئے ہوا دیونا جی نہ ہوئے، نیک اور صالح بیٹا مانگے، جب مانگے پیر سے مانگے، کیونکہ وہ تو دربار ہے، وہاں تو ہر طرح کی خیرات ملتی ہے، اچھی خیرات مانگے وہاں سے، جی مقصود اگلی بھی سنگ بات اچھی چیز مانگے، اولاد مانگے، رزق مانگے، مال دولت مانگے، عزت مانگے، شہرت مانگے، جو چیز بھی مانگنی ہے اچھی مانگے، صرف نہ مانگے، اچھی کر کے مانگے۔ تو مانگا ایک، جب اس نے واپس مانگا تو دیا، وہ بھی بچا لیا، ایک اور صالح عطا کر دیا، ایک اور نیک اور صالح عطا فرما دیا۔ فرمایا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو، احسان کرنے والوں کو، محسنین کو ایسی جزا دیتے کہ لیٹتے ہیں، لٹاتے ہیں، چھری چلاتے ہیں، بیٹے پر آنکھ کھولتے ہیں تو مینڈا ہوتا ہے، بیٹا محفوظ ہوتا ہے۔ تو حضرت رفاعی لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم سے پوچھا، حضرت ابراہیم سے، کہ تجھے سب سے زیادہ اپنی ذات سے پیار ہے یا اس سے؟ میرے محبوب سے۔ تو عرض کیا مولا تیرے محبوب سے۔ پھر فرمایا اللہ نے کہ تجھے اپنی اولاد زیادہ محبوب ہے یا میرے محبوب کی اولاد زیادہ محبوب ہے؟ تو عرض کیا مولا اپنی اولاد کی کیا حیثیت، مجھے تیرے محبوب کی اولاد زیادہ محبوب۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا تیرا بیٹا تیرے ہاتھ سے ذبح ہو جائے، تجھے یہ زیادہ ارمان دے گا، دکھ دے گا، یا اس محبوب کی محبوب اولاد، اس کا بیٹا ظلم و ستم سے، دشمنوں کے، ایسے لوگوں کے ظلم و ستم سے جو دشمن ہے اس کے اور اس کے کہلاتے ہیں، اس سے مارا جائے، ذبح ہو جائے، تجھے وہ زیادہ درد دے گا، دکھ دے گا۔ تو عرض کرنے لگے مولا مجھے اپنے بیٹے کے ذبح ہونے سے زیادہ اس کا دشمنوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کے ساتھ شہید ہو جانا، قتل ہو جانا، مارا جانا زیادہ تکلیف دے گا، وہ مجھے زیادہ تکلیف دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم سے کہا کہ پھر وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ تب کا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ تو صرف ذبح ہو رہا تھا، وہ ایسا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں، خدا کی راہ میں اپنا سر بھی تن من دھن لٹا دے گا، اپنی آل لٹا دے گا، اپنا سب کچھ قربان کر دے گا۔ یہ تو صرف ذبح ہے، وہ ذبح عظیم ہے، یہ تو صرف ذبح ہے، وہ ذبح عظیم۔ تجھے ذبح اچھا لگتا ہے یا ذبح عظیم اچھا لگتا ہے؟ کہا ذبح کہا اور ذبح عظیم کہا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم تو میں نے تیرے کم دکھ کو، تیرے کم درد کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، میں چاہتا ہوں تجھے زیادہ درد ہو، تجھے زیادہ تکلیف ہو، تو زیادہ غمزدہ ہو، زیادہ پریشان ہو، اور اس مصیبت پر تو زیادہ صبر کرے تاکہ میں تجھے زیادہ قربت عطا کروں،
زیادہ قربت عطا کر دوں۔ آج جو ابراہیم کو جد الانبیاء کہتے ہیں، آج جو ابراہیم کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ 4000 سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئے، مگر آج بھی امت محمدی انہی کی سنت پر عمل کرتی ہے۔ یہ مقام کیوں ملا؟ یہ مقام کیوں ملا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا تو پھر میرے محبوب کا بیٹا ہوگا جسے امتی کہلانے والے لوگ جو بظاہر امتی ہوں گے مگر حقیقت میں ان کا امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس کے بیٹے کو وہ ذبح کریں گے ظلم و ستم کے ساتھ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔ ابھی حسین نے پیدا ہونا ہے اور ابراہیم سینکڑوں سال پہلے اس حسین کی شہادت کا ذکر سن کر رو رہے۔ لوگ بدبخت ہیں آج امت محمدی کے ایسے لوگ جو کہتے ہیں غم حسین میں رونا بدعت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تب دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے تجھے وہ مقام عطا کر دیا، قربتوں کا اعلیٰ مقام میں نے عطا کر دیا۔ کیوں کہ تو نے اس آنے والی ذبح عظیم کے دکھ اور درد اور مصیبت اور تکلیف کو ترجیح دی ہے اپنے بیٹے کی ذبح کرنے کی وجہ سے جو درد اور تکلیف ملے گا، اس پر تو نے قربان کر دیا، اس لیے ہم نے تیرے اس بیٹے کو بچا لیا۔ اور آگے قرآن کی آیت ہے، یہ بھی میری بات نہیں ہے، فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي قرآن پڑھے نا، کاش ہم پڑھنے کہ لائق ہو جائے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، فی الحال ہم ذبح کرتے ہیں مینڈے کو اور پھر اسے آخر پر چھوڑ دیتے ہیں، پھر کسی وقت تک مؤخر کر دیتے ہیں، جب وقت آئے گا تو تب اسے شہید کیا جائے اور تب یہ جا کر ذبح عظیم میں بدلے گی۔ اب دیکھیں ذبح عظیم بعد میں ہوئی، سینکڑوں نہیں ہزاروں سال بعد میں، اور اسماعیل کیا کہلاتے ہیں؟ لقب کیا ہے؟ اسماعیل ذبیح اللہ۔ ذبح کون ہوا؟ ذبح کون ہوا؟ حسین۔ ذبح عظیم حسین ہے اور ذبیح اللہ حضرت اسماعیل کیا؟ حضرت یہ وہ مقام اور مرتبہ۔ اب یہ دیکھیں کہ بیٹا ہے، ادھر جو خاص بات ہے اس کا موضوع تو آگے جا کر آنے والا ہے، مگر میں اسے تھوڑا سا کھول دیتا ہوں کہ رسول کائنات کے امام حسین تک اسے مؤخر کیا۔ اب ابراہیم کا بیٹا ہے اسماعیل، لیکن حسین رسول کائنات کے بیٹے نہیں۔ رسول کائنات کے جتنے بیٹے ہوئے وہ بچپن ہی میں ان کا وصال ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی ایک حکمت تھی، انہیں بڑا نہیں ہونا تھا۔ کیوں نہیں ہونا تھا؟ اس کی دو وجوہات۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ما کان محمد ابا احد ولکن رسول اللہ و خاتم النبی، اللہ نے اپنے محبوب کو ازل سے خاتم النبیین یہ تاج عطا فرمایا ہے، یہ عہدہ اور یہ سٹیٹس عطا فرمایا۔ اگر بیٹا پیدا ہوتا تو حضرت شیس علیہ السلام، حضرت آدم کے بیٹے سے لے کر حضور تک جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ نبی کے یا تو براہ راست بیٹے ہیں یا نسل سے آئے ہیں۔ اگر بیٹا ہوتا رسول کائنات کا اپنا اور وہ بن جاتا نبی تو حضور کا عہدہ خاتم النبیین نہیں رہنا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آنے کے وہ عہدہ نہیں رہنا تھا۔ اور اگر نہ نبی بنتے تو یہود و نصارہ تانا دیتے، جو پہلے دیتے تانا دیتے کہ دیکھو کہتے ہیں خاتم الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، حبیب کبریا ہے، مگر حال یہ ہے کہ معاذ اللہ ایک بیٹا ہے وہ بھی نبی نہیں۔ ہمارے آبا و اجداد نسل در نسل نبی چلتے آ رہے ہیں، اس کا ایک بیٹا تھا وہ بھی نبی نہ ہو، یہ تانا بھی تھا۔ سو اس تانے کو بھی سے بھی بچانا تھا اپنے محبوب کو، اور وہ نبوت کا تاج بھی اپنے محبوب کو وہ عطا کرنا تھا، اور پھر یہ ذبح عظیم کا عہدہ بھی عطا کرنا۔ یہ کوئی عام عہدہ
نہیں ہے، کائنات میں ایک ہی ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، بائے بسم اللہ بدر آمد، اور آگے کہتے ہیں ذبح عظیم پسر آمد، کہ بسم اللہ کی بے سے باپ کی عظمت و رفتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ سنیے نا آپ نے، یہ پوری دنیا کی علوم و معارف جو ہے عنایت عرضی و سماوی کے، وہ قرآن میں اور قرآن کے سورہ فاتحہ میں سنا ہوا ہے نا، سورہ فاتحہ کے بسم اللہ میں، بسم اللہ کی بے میں، با میں، اور با کا سارے علوم و معارف با کے نقطے میں، اور ادائی مولا کائنات فرماتے ہیں وہ نقطہ میں، اور کہا یہ جو با ہے قرآن کی با، اس کا نقطہ علی ہے، اور ذبح عظیم جو ایک عظیم ہوتا ہے وہ بیٹے کو ملا، باپ کو تمام علوم و معارف کا نقطہ آغاز بنا دیا، اور ذبح عظیم حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ عہدہ ہے، بہت بڑا عہدہ ہے، اور یہ عہدہ حضور کے علاوہ کسی اور کو ملے یہ بھی اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں، لہذا کیا کیا کہ بیٹا ہوتا تو یہ معاملات تھے، اس لیے بیٹا پیدا کر کے ان کا وصال ہو گیا، بیٹا نہیں ہوا، مگر رب چاہتا تھا کہ کوئی ایسا ہو جو مصطفیٰ سے براہ راست بیٹا بھی نہ ہو، جسم کا حصہ بھی نہ ہو، مگر جسم سے جدا بھی نہ ہو، جسم سے جدا بھی، کوئی ایسی ذات ہو، کوئی ایسا فرد ہو، کوئی ایسی شخصیت ہو، منفرد شخصیت۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا قرآن کریم میں اور حدیث شریف میں، رسول کائنات فرماتے ہیں ہر ایک کا سلب اولاد اس کے اپنے سلب سے چلتی ہے، سب کی اولاد اس کے اپنے سلب سے چلتی ہے، خود وہ باپ ہوتا ہے ذاتی، مگر حضور نے فرمایا میری اولاد علی کے سلب سے چلتی ہے۔ کس سے چلتی ہے؟ علی کے سلب سے چلتی ہے۔ اب علی کے سلب سے جو پیدا ہوا، آقا نے فرمایا یہ میرے بیٹے حسن اور حسین، تو اب بظاہر جسم کا حصہ بھی نہ تھے مگر جسم سے جدا بھی نہ تھے، تو اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کا اور بطور خاص امام حسین علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، تاکہ یہ تاج جو بظاہر حسین پہنے گا حقیقت میں مصطفیٰ کا ہوگا، حقیقت میں یہ تاج ذبح عظیم کا کس کا ہوگا؟ مصطفیٰ کا ہوگا۔ تو دوستان جی وقت یہ اس آیت کا ایک مختصر سا میں نے آپ کو ایک واقعہ اور ایک روایت کے حوالے سے بیان کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سلام علی ابراہیم، یہاں جو اینڈ کیا کہ سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر، کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک لوگوں کو یہی جزا دیتے ہیں، اور وہ جزا کیا ہے؟ وہ سورہ بقرہ میں آیات ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ، ہم تجھے کائنات کا امام بنا دیں گے، اور پھر عرض کیا ابراہیم نے وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں بھی امام ہوں گے کہ نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا ہوں گے، وَلَٰكِن لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، مگر ظالم جو ہوگا وہ امام نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ امام ہے تو ظالم نہیں، ظالم ہے تو امام، امام ہے تو ظالم نہیں، اور ظالم ہے تو امام۔ قرآن کس امام کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں لوگ، کن کے پیچھے بھاگتے پھرتے؟ دیکھیں کہ کوئی ظلم کر رہا ہے وہ کبھی بھی امام نہیں ہو سکتا، اور دیکھیں کہ کوئی اپنی ذات پر ظلم کر کے دوسروں کی عزتوں کو، ذات کو، ان کے ظلم، ان کی تکالیف کو برداشت کرتا ہے، اسی کو تو امام کہتے ہیں، اسی کو مولا کہتے ہیں، اسی کو مولا کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقت حال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے پھر یہاں فرمایا انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے مومن بندے تھے ابراہیم علیہ السلام کو، بشرناہ باسحاق نبی من الصالحین، اور پھر ہم نے انہیں ایک اور بیٹے کی بشارت دی، نیک اور صالح کی، وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے برکتیں ہی برکتیں نازل فرما دی ابراہیم پر بھی اور اسحاق پر بھی، ومن ذریتہما، اور دونوں کی ذریت پر بھی، محسن وظالم لنفسہ مبین، وہ ذریت جو محسن تھی مگر جو ظالم تھے ان کا ظلم تو واضح ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس کی تفسیر کی طرف ہم نہیں جاتے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان پاکانے بارگاہ الہی کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کو کما حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔